وہ ہوتا ہے نکاح سے محرم بننا، اور وہ ہوتا ہے خاوند اور خاوند کا باپ، خاوند اور خاوند کا باپ، یہ دونوں جو ہے وہ رضاعت سے ان کا بھی رشتہ جو ہے وہ محرم کا رشتہ ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے دنیا میں رشتے ہیں جو غیر محرم رشتے ہیں، ان رشتوں میں اللہ رب العزت نے اختلاط کو حرام قرار دیا ہے، الا یہ کہ کہیں کوئی ضرورت ایسے پیش آ جائے، جیسے ڈاکٹر کو دکھانا، بازار سے خرید و فروخت کرنا۔ لیکن مرد و عورت جو ہے ان کو اللہ رب العزت نے الگ الگ رکھا ہے، اور ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے فاصلہ رکھا ہے، کیونکہ ان کے درمیان جو کشش ہے اور ان کے اندر جو میلان ہے وہ طبی ہے، اور اس طبی میلان کو بھی اللہ رب العزت نے تشنا نہیں چھوڑا، بلکہ نکاح جیسا مقدس رشتہ رکھا، جس سے ایک مرد ایک عورت کے لیے، ایک عورت ایک مرد کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ اور انسان کے اندر اللہ رب العزت نے جو شہوت رکھی ہے، جو مرد کے لیے عورت کی طلب ہے اور جو عورت کے اندر مرد کی طلب ہے، اللہ رب العزت نے اس طریقے سے ان کو پورا فرما دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ، کسی عورت مرد کا کسی غیر محرم عورت کے ساتھ میل ملاپ، اور کسی غیر محرم عورت کے کسی مرد کے ساتھ میل ملاپ، یعنی جسے ہم اختلاط کہہ سکتے ہیں، یہ ایسا بڑا فتنہ ہے اور ایسا بڑا گناہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما ترکت فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ اس کائنات میں جو فتنے میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو فتنے باقی ہیں، ان میں سے سب سے بڑا فتنہ مردوں کے لیے وہ عورت کا فتنہ ہے۔ جتنا بھی انسان اپنے آپ میں پاک صاف بنے، پارسا بنے، جب بھی اس کا عورت کے ساتھ اختلاط ہوتا ہے، قرب ہوتا ہے، تو اس میں فتنہ برپا ہوتا ہی ہوتا ہے۔ جسے کہتے ہیں نا، پنجابی میں ایک مثال دیتے ہیں کہ گھی کو آگ کے قریب رکھے تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ پگھلے نہ، پگھلے گا۔ گھی کو آگ کے قریب رکھیں یا آگ کے اوپر رکھیں، وہ پگھلے گا، لازمی بات ہے۔ اسی لیے مرد اور عورت کا جو اختلاط ہے اور ان کا قرب جو ہے، یہ فتنے کا باعث بنتا ہی بنتا ہے۔ کوئی شخص کتنا بھی اپنے آپ کو متقی کہے، کتنا بھی پرہیزگار کہے، دیکھیں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ، بڑی اللہ تعالیٰ نے انہیں تقوی، طہارت، اللہ کا خوف، دین کی خدمت، اور عمر بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی لمبی دی، 90 سال سے زیادہ ان کی عمر تھی، 90 سال کی ان کی عمر تھی۔ فرماتے ہیں کہ یہ عورتوں کا فتنہ ایسا بڑا فتنہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا، آج میری عمر 90 سال ہو گئی ہے، لیکن میں آج بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں کسی عورت کے فتنے میں کبھی مبتلا نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ اس میں یہ کہ اللہ رب العزت نے جو ان کے درمیان فرق رکھا ہے، اس فرق کو برقرار رکھنا چاہیے اور سختی سے اس فرق کو برقرار رکھنا چاہیے۔ اور یہ اتنا پرکشش فتنہ ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الدنیا خضرت حلوۃ الخضرہ، یہ دنیا بڑی سرسبز اور بڑی میٹھی لگتی ہے، یہ دنیا جو ہے بڑی میٹھی لگتی ہے، بڑی خوبصورت نظر آتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفَكُمْ فِيهِ، اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں خلافت دینے والا ہے۔ خلافت سے مراد یہ نہیں کہ صرف حکومت ہو، اللہ تعالیٰ جس کو زندگی دیتا ہے وہ اس میں پہلے انسانوں کا خلیفہ ہی بنتا ہے۔ اس وقت کی ہم خلیفہ ہیں، اپنے وقت میں ہم جی رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں جو ہے وہ، اس سے مراد یہ بھی ہے کہ اللہ حکومت بھی دینے والا جیسے مسلمانوں کو دی، اور یہ بھی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں بسانے والا ہے۔ فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، تو اللہ تعالیٰ بھی دیکھتا ہے کہ تم عمل کیسے کرتے ہو۔ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ، لوگوں دنیا کے فتنے سے ڈرو اور عورت کے فتنے سے ڈرو۔ فتنے سے مراد آزمائش،
کہ دنیا کے اندر یہ نہ ہو کہ دنیا کے اندر ایسے غرق ہو جائے کہ تم آخرت بھول جاؤ اور عورتوں کے معاملے میں ایسے پڑ جاؤ کہ تمہیں حلال اور حرام کی تمیز بھول جائے. واتقوا النساء فإن أول فتنة بنی اسرائیل كانت في النساء. بنی اسرائیل میں سب سے پہلا فتنہ جس نے سر اٹھایا تھا وہ عورتوں کا فتنہ تھا، وہ عورتوں کا معاملہ تھا. اس لیے جو اختلاط ہے یا مرد و زن کا کسی کی طرح بھی تعلق رکھنا ہے بلا وجہ، بغیر کسی ضرورت کے جو تعلق رکھنا ہے، اس کا نتیجہ پھر قرب ہے، اور قرب کا نتیجہ جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا، لا یخلون رجل بامرأۃ الا کان ثالثہما الشیطان. کوئی بھی مرد کسی عورت کے ساتھ تنہا ہوتا ہے تو تیسرا اس کے درمیان شیطان ہوتا ہے. یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کن لوگوں کے بارے میں فرمایا؟ وہ صحابہ کرام جن کے ایمان کی گواہی اللہ رب العزت نے دی ہے، ان کو آپ نے یہ فرمایا. اور خود آپ کی اپنی کیفیت، آپ اس قوم کے باپ کی حیثیت رکھتے تھے، اور آپ کی بیویاں جو تھی اس قوم کی مائیں تھی. لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ما مس ید امرأۃ قط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی غیر محرم عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا. حتیٰ کہ جب جو ہے وہ ایک ہوتی ہے بیعت لینی، تو آپ نے بیعت مردوں سے لیتے ہیں. بیعت لینے کا طریقہ یہ کہ ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھ کے عہد کرتے ہیں. تو عورتیں بیعت لینے کے لیے آئی تو آپ نے ان سے ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا، دور ہی رہے آپ نے، اور آپ نے بالکل ان کو چھوا نہیں. ساری زندگی آپ نے کسی غیر محرم عورت کو نہیں چھوا. آپ یعنی آپ کی عزت عفت سے زیادہ کس کی عزت اور عفت ہے، اور آپ سے زیادہ ایمان مضبوط کس کا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی ہم عورتوں کے ساتھ ملتے جلتے ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا، ہمیں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ دنیا میں جہاں اختلاط ہوتا ہے، یہ پھر اتنے زنا کہاں سے ہوتے ہیں، یہ اتنی بدکاریاں پھر کہاں سے ہوتی ہیں؟ اگر کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. اگر واقعتاً حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا تو پھر بھائی آپ کو علاج کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایسا بنایا ہی نہیں ہے کہ عورت کی کشش اس کے اندر نہ رکھی ہو، اسی لیے تو اتنا منع کیا ہے، اتنا دور رکھا ہے. تو یہ اس لیے اس اختلاط اور اس اختلاط کے نتیجے میں جو وقوع پذیر ہونے والی بدکاری ہے، اس کی سزا آپ دیکھیں کتنی سخت سزا اللہ رب العزت نے رکھی ہے. اگر کنوارا ہے، الزانی والزانیۃ فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے لگانے ہیں، مرد کو بھی اور عورت کو بھی. اور حدیث میں آتا ہے وتغریب عام، 1 سال ان کو جلاوطن کر دینا ہے، شہر میں دوبارہ نہ آئیں، تاکہ یہ دوبارہ نہ ایک دوسرے کو دیکھیں اور نہ دوبارہ یہ وقوع پذیر ہو سکے. اور اگر شادی شدہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اس کے لیے موت کی سزا، ایسی سخت ترین موت کی سزا کہ اس کو پتھروں سے مار مار کے رجم کرنا ہے. ایک یہ نہیں کہ بس تلوار کی ایک ضرب سے گردن اڑا دی، پتھروں سے مار مار کے اس کو رجم کرنا ہے. اتنی سخت سزا اللہ رب العزت نے اس کی رکھی ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ. قریب سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ بدکاری جو ہوتی ہے نا، یہ ایسے ہی نہیں، ایک دم نہیں ہو جاتی، اس کے وسائل ہوتے ہیں، یعنی اس کے جسے کہتے ہیں کہ سٹیپس ہوتے ہیں. مثلا سب سے پہلے نظروں کا ملنا، پھر اس کے بعد گفتگو کا ہونا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ گفتگو سے پھر مسلسل گفتگو ہونا، اور پھر ملاقاتیں ہونا، اور اس ملاقات میں پتہ نہیں کس ملاقات میں کیا کچھ ہو جائے. یہی سارے اس کے وسائل. اس لیے یہ سارے جتنے وسائل ہیں اللہ رب العزت نے سارے ہی اس سے منع کیا اور فرمایا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. اب یہ زنا کوئی ہے، کوئی یہ تو نہیں کوئی مکان ہے، کوئی جگہ ہے، ایک عمل ہے. اس عمل کے قریب لے جانے والی جتنی چیزیں ہیں ان سب سے منع کیا. مثلا اللہ رب العزت نے عورتوں کے بارے میں فرمایا، جو سورۃ احزاب میں بڑی تفصیل کے ساتھ، سورۃ النور اور سورۃ احزاب جو ہے
اس کی تفصیل پڑھے. اللہ رب العزت نے بڑی ہی تفصیل کے ساتھ امہات المؤمنین کو کے بارے میں کیا کچھ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، کہ اے امہات المؤمنین تم جو ہے وہ عام عورتوں کی طرح نہیں ہو. اگر تمہارے پاس کوئی مرد جو ہے کوئی اس سے گفتگو کرنے کی ضرورت پیش آ جائے تو اس کے ساتھ نرم گفتگو اور لوچدار گفتگو نہیں کرنی. آج لوگوں کا طریقہ کار کیا ہے، جن کے پاس تھوڑا پیسہ آ جاتا ہے وہ سیکٹری عورت رکھتا ہے اور پھر اس کو نتیجے بھی بھگتتے ہیں. بینکوں میں جائیں وہاں پہ ریسیپشن پہ، ہوٹلز میں جائیں ریسیپشن پہ عورت، کسی بھی جو ہے وہ کاروباری بڑے ادارے میں چلے جائیں تو یعنی جس کا کوئی جو ہے وہ بس چلتا ہے تو ریسیپشن پہ سب سے پہلے کہ عورت ہوتی ہے. آپ سفر کرتے ہیں وہاں پہ میزبان عورت ہوتی ہے. یعنی ہر جگہ پہ جو ہے وہ عورت، اور ان عورتوں کی تربیت کیسی ہوتی ہے، ان کو لوچدار گفتگو جو ہے وہ سکھائی جاتی ہے. جس گفتگو میں نرمی ہو، گفتگو کے اندر جو ہے وہ کشش ہو، اس طرح کی گفتگو انہیں جو ہے وہ سکھائی جاتی ہے. تو اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، فلا تخضعن بالقول. کسی مرد کے ساتھ گفتگو کرنی ہے نا امہات المؤمنین تو بڑا تمہارا سپاٹ لہجہ ہونا چاہیے، یہ کھردرا لہجہ ہونا چاہیے بالکل، جس میں کسی قسم کی جو ہے وہ لگاوٹ اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے. فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. اگر تمہاری گفتگو میں نرمی ہوئی نا، یا اس میں جو ہے وہ لوچدار گفتگو ہوئی، تو جس کے دل میں بیماری ہے تو وہ جو ہے وہ تمہاری طرف کھینچتا چلا جائے گا. وہ کوشش کرے گا کہ جی کسی طریقے سے وہ ان باکس میں جگہ مل جائے، فون نمبر مل جائے، کانٹیکٹ مل جائے، واٹس ایپ پہ مل جائے، واٹس ایپ پہ رابطہ ہو جائے، فیس بک پہ دوستی ہو جائے، میسنجر پہ براہ راست آ جائے. تو وہ اس یہ رستے تلاش کرتے ہیں. فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے گفتگو کرو جیسے ایک عام اجنبی کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے بس. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. یہ کن کو کہا جا رہا ہے، امہات المؤمنین کو. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور آ کے کہتی ہے اللہ کے رسول میں مسجد نبوی میں نماز پڑھنا چاہتی ہوں. تو آپ نے اس کو منع نہیں کیا، یہ بات یاد ہے، منع نہیں کیا. آپ نے فرمایا کہ تیری گھر کے اندر والے کمرے میں نماز پڑھنا، گھر کے سب سے اندر والے کمرے میں نماز پڑھنا تیرے گھر کے صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے. اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنا قریبی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور قریبی مسجد میں نماز پڑھنا دور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے. آپ اندازہ کریں. تو پھر انہوں نے کیا کیا، یہ مسجد نبوی کی بات ہے. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے گھر کے اندر والا جو کونا تھا جہاں سب سے زیادہ اندھیرا ہوتا تھا، دن کے وقت بھی اندھیرا ہوتا تھا، انہوں نے وہاں اپنا مصلی بچھا لیا اور وہاں پہ اللہ کے ساتھ تعلق نبھایا اور وہاں پہ نمازیں پڑھا کرتی تھی. تو یہ جو ہے نا کہ جی عورتوں کو ہم نے نصف، کیسے ترقی کرے، ہم نے نصف آبادی کو تو گھروں میں قید کیا ہوا ہے. میرے بھائیوں یہ گھروں کو ہی تو ہم نے یہ برباد کیا جب ان عورتوں کو گھروں سے نکالا ہے، ان کو دفتروں بٹھایا اور گھر خالی ہو گئے. اچھا جی بچوں کی پرورش کس طرح ہوگی، کہتے جی اس کے لیے کوئی آیا رکھ لی جائے گی. وہ جو آیا رکھنی ہے وہ عورت نہیں ہے، اس کو گھر میں نہیں رکھا، اس کو یعنی غیر عورت لا کے گھر میں بٹھا دی اور اپنی عورت جو ہے وہ باہر لے گئے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ. بلکہ یہ تو عورتوں کی بات کرتے ہیں نا کہ عورت گھر میں رہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے مرد کو بھی یہی کہا ہے کہ تم بھی گھر میں ہی رہو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ ہو. آپ سے پوچھا کہ فتنوں کے زمانے میں کیا کریں، آپ نے فرمایا فتنوں کے زمانے میں الزم بیتک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اپنے گھر کے اندر چمٹ جاؤ اپنے گھر کو اور ضرورت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلو.
وابکی علی خطیئتک، اور گھر میں بیٹھ کے اپنے گناہوں پر رو۔ یہ مردوں کے لیے حکم ہے کہ بغیر ضرورت گھر سے نہ نکلیں۔ اور دیکھیں کہ جن کو جو گھر سے نکلتے ہیں، مرد کام کے لیے نکلتے ہیں، تو کام میں جب زیادہ وقت گزر جاتا ہے، ٹائم پورا ہو جاتا ہے، تو کس طرح مضطرب ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، کس لیے؟ گھر جانے کے لیے ہے، گھر جانے کے لیے۔ تو یہ گھر اللہ تعالیٰ نے سکون کی جگہ رکھی ہے، اور عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ بغیر ضرورت کے گھر سے نہیں نکلے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار نہ کرو۔ اور جاہلیت کا بناؤ سنگار کیا ہوتا تھا؟ وہ اپنے سینہ جو ہے وہ اس کو بالکل ظاہر کرتی تھی، تاکہ اس کی جو یہ حسن اللہ نے رکھے گی ظاہر ہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، گھروں میں رہ کے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، گھر میں رہ کے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہ عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تاکہ ان کے اختلاط کی کوئی صورت جو ہے وہ باقی نہ رہے۔ اور دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر گھر سے نکلنا پڑے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے، کہ ایک تو یہ ہے کہ جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنی جو چادریں ہیں ان کو اوپر جو ہے وہ اپنے گرا کے جو ہے اس سے اپنا جسم پورا ڈانپ کے نکلو۔ اور جب آپ نے حکم دیا نا لوگوں کو کہ جسم کو ڈانپ کے نکلو، تو ایک عورت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئی، صحیح حدیث ہے، آ کے کہتی ہے اللہ کے رسول میں کتنا کپڑا جو ہے وہ اپنے جسم سے جو نیچے ہے وہ کتنا ہونا چاہیے؟ آپ نے فرمایا کہ ایک شبر، ایک شبر، شبر کے جسم پنجابی میں کہتے ہیں نا ایک، پنجابی گیٹ، اور اردو میں بالشت کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تیرے قدموں سے نیچے ایک بالشت جو ہے وہ کپڑا ہونا چاہیے۔ تو اس صحابیہ نے کیا پوچھا آپ سے؟ یہ کہا کہ جی اتنا کپڑا زمین پہ لگے گا تو کپڑا گندا ہو جائے گا؟ نہیں، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک بالشت کپڑا اگر زمین سے نیچے ہوگا، میں جب چلوں گی تو چلتے ہوئے میرے پاؤں نظر آئیں گے۔ آپ مجھے اور اجازت دیجیے، اور اجازت دیجیے کہ میں مزید کپڑا زمین پہ لٹکاؤں۔ تو پھر آپ نے فرمایا اچھا ایک ہاتھ، کتنا؟ ایک ہاتھ۔ ہاتھ پتہ کسے کہتے ہیں؟ اگر ہاتھ کھولے، یہ جو کوہنی سے لے کے یہ جو انگلی کا کنارہ ہے، سب سے بڑی انگلی نا اس کا کنارہ، یہاں سے لے کے کوہنی تک، آپ نے فرمایا اتنا کپڑا پھر نیچے لٹکا لو۔ یہ کتنا بنتا ہے؟ تقریباً 1.5 فٹ بنتا ہے۔ آپ نے فرمایا اتنا لٹکا لو، اور اس سے زیادہ کہ میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا۔ یعنی وہ عورت چاہ رہی تھی کہ اس سے بھی زیادہ کی اجازت دی جائے۔ اور پھر آ کے پوچھا کہ اللہ کے رسول ہم بازار سے گزرتے ہیں تو وہاں پہ جو ہے وہ کہیں پہ نجاست بھی ہوتی ہے زمین پہ، بعض جگہ پہ زمین صاف نہیں ہوتی، تو اس کا کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا تم چلتی رہو، جو بعد میں صاف مٹی آئے گی وہ تمہاری چادر کو لگے گی، اس سے جو گندگی ہوگی وہ صاف ہو جائے گی، وہ پاک ہو جائے گی۔ یعنی عورت ابھی بھی اجازت سے زیادہ طلب کر رہی تھی۔ تو بھائیوں بات یہ ہے، بھائیوں اور بہنوں سب، بلکہ بہنوں کو خصوصی طور پر، کہ یہ جو لوگ ہیں نا جو اللہ کے دشمن، اللہ کے رسول کے دشمن، آپ کی حیا، آپ کی عصمت کے، آپ کی عزت کے دشمن، یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں فحاشی پھیلے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں سورہ نور پڑھیں تو صحیح، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ جو مومن ہیں ان کے اندر فحاشی پھیلے۔ اس فحاشی کو پروموٹ کرنے کے لیے وہ کروڑوں نہیں اربوں روپیہ خرچ کرتے ہیں، اور اتنی خوبصورت عورتیں لا کے وہ بٹھاتے ہیں، اور فیشن پھر ان کے اوپر سارے اپنے فیشن جو ہے وہ ان کے اوپر اپلائی کرتے ہیں۔ ان کے لباس جو ہے وہ بے پردہ ہوتے ہیں، چہرے تو بے پردہ ہوتے ہیں، ان کی ٹانگیں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ یعنی یہ پاکستان کی بات ہے، جو ہمارے جو ہے وہ معاشرے کے اندر جس کو سمجھا جاتا ہے کہ اس میں بھی بے حیائی نہیں، اس میں ان کے چہرے، ان کے بازو، ان کے ٹانگیں، ان کے پاؤں، ان کے
اتنی فٹنگ والے کپڑے، فٹنگ والے لباس، جسم کا ایک ایک عضو جس میں نظر آئے، یہ ساری چیزیں مسلمانوں میں پروموٹ کی جاتی، اور جو بچے اور بچیاں دیکھتے ہیں اسی طرح ان کا ذہن بن جاتا ہے. وہ بھی سمجھتے ہیں کہ گھونگھٹ نکالنا، جس طرح صحابیات اور امہات المؤمنین ان کا طریقہ کار کیا ہوتا تھا کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ اس طرح پردہ کیا کرتی تھی کہ چادر بالکل اوپر کر لیتی اور صرف ایک آنکھ جو ہے اس سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا کے وہ صرف رستہ دیکھا کرتے تھے. یہ انہوں نے کسی نے ان کو مجبور نہیں کیا تھا، یہ حیا تھا ان کے اندر، کیونکہ حیا اور ایمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایک جیسے ہیں، اکٹھے آتے ہیں. جہاں سے حیا اٹھتی ہے وہاں سے ایمان بھی اٹھ جاتا ہے، اور جہاں ایمان آتا ہے وہاں ساتھ حیا بھی آتی ہے. یہ ان کے اندر حیا ہوتی تھی. یہ نہیں کہ جوان، ان کی بوڑھی عورتیں بھی مسلمانوں کی ایسی ہی ہوتی تھی، ان کے اندر حیا اتنی ہوتی تھی کہ کوئی جسم کا حصہ میرا کوئی دیکھ نہ لے، میری خوبصورتی، میرا حسن جمال ظاہر نہ ہو جائے. اور یہ معمولی، دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عورت ایک باحیا عورت ہے، بے باپردہ عورت، لیکن خوشبو لگا کے نکلی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دیکھ لیا، پوچھا خوشبو لگائی ہے؟ کہنے لگے جی ہاں. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کے گھر سے نکلتی ہے فہی زانیہ، وہ زانیہ ہے، وہ بدکار عورت ہے. کسی عورت کو کہا جائے تو زانیہ ہے، تو بدکار ہے، یہ معمولی بات، اتنی بڑی بات. کیوں کہ زنا آنکھوں کا بھی ہے، ہاتھ کا بھی ہے، حتیٰ کہ سونگھنے کا بھی ہوتا ہے. یہ عورت جو ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دو قسم کے لوگ میں نے دیکھے نہیں ہیں، ان میں سے ایک تو ظالم لوگ ہیں، دوسری وہ عورتیں کاسیات و عاریات، لباس پہنے لیکن برہنہ بالکل عورت، اور مائلات و ممیلات، یہ لوگ مردوں کی طرف میلان رکھنے والی اور مردوں کو اپنی طرف میلان کروانے والی، یعنی حسن و جمال، میک اپ، خوشبو ایسے لگائے کہ لوگ مڑ مڑ کے دیکھیں یہ کون ہے. اور شیطان کا کام تو یہ پورا ہو گیا، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ جب عورت گھر سے نکلتی ہے استشرفہ الشیطان، شیطان جو ہے وہ اس کے پیچھے لگ جاتا ہے کہ کسی طرح سے اس کو مردوں کی طرف مائل کریں، نہیں تو عورتوں مردوں کو ان کی طرف مائل کریں. اور بچیوں کو اس بات کا شعور بھی نہیں ہوتا کہ وہ جتنی بھی حیا میں سے نکلے، جتنے بھی پردے سے نکلے. یقین کریں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک کالج کی، یونیورسٹی کی بس جا رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ یونیورسٹی کی بس ہے، اس کے شیشے لگے، اس پہ پردے لگے، لوگ اس بس کو ہی گوری جاتے ہیں، اس بس کو ہی دیکھی جاتے ہیں کہ اس کے اندر عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں. تو اور بچیاں یہ سمجھتی ہیں، خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ ہم نے چونکہ پردے میں نکلی ہیں لہذا ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی ہم، تو یہ نہیں پتا کہ یہ جو لوگ بازار میں ہوتے ہیں، جو لوگ باہر ہوتے ہیں، آپ ان کی نظروں کو کیسے کنٹرول کر سکتے ہیں؟ وہ کس طرح ایک عورت کو جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، اور کیسے کوشش کر کے عورت کو جو ہے وہ کن نظروں سے دیکھتے ہیں. تو اس لیے یہ خاص طور پر آج جو 14 فروری، یہ چند سال پہلے یہ ویلنٹائن ڈے، یہ ہم نے نام سنا ہی نہیں تھا. یہ ہم نے اپنی جوانی میں، یعنی بچپن میں یہ نام کبھی کسی نے نہیں سنا تھا، اور جو ہم سے بڑے لوگ ہیں انہوں نے اپنی جوانی میں یہ نام نہیں سنا ہوگا. یہ کیا ہے یہ دن؟ یہ بھی ان کے اسی پروگرام کا ایک حصہ ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیء الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب، کہ ان کے لیے سخت عذاب ہے، دردناک عذاب ہے جو مومنوں میں فحاشی اور عریانی کو پھیلانا چاہتے ہیں. دیکھیں بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ میں اگر اپنی بیوی کو اس دن میں گلاب دے دوں، اپنی بیوی کے ساتھ اظہار محبت کر دوں، اس میں کیا ہے؟ اور میرے بھائیوں، اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہوگا. اس کا انجام یہ ہوگا کہ روزے قیامت اللہ تعالیٰ تمہیں عیسائیوں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ، یہودیوں کے ساتھ اٹھا دیں گے. اور کیا چاہتے تم چاہتے؟ یعنی ایک حلال رشتے کو بھی تم اس میں یہ کرو گے تو یہ اتنا بڑا جرم ہے. حرام رشتے میں تو ہے ہی، یہ تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی مرد کے کسی عورت کے ساتھ، غیر محرم مرد اور غیر محرم عورت کی دوستی، ان کے درمیان کو تعلق ہو، وہ چاہے تعلق فیس بک پہ ہو، چاہے واٹس ایپ پہ ہو، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ انسٹاگرام پہ ہو، چاہے ٹویٹر پہ، کہیں بھی
مرد اور عورت کی دوستی جو ہے، یہ دیکھو انہوں نے نام ہی کیا رکھا ہوا ہے. اگر کوئی کسی کو فیس بک پہ مثلا کسی کو بھیجتے، وہ کیا کہتے، اسے کیا کہتے ہیں؟ فرینڈ ریکویسٹ، دوستی کی طلب. دوستی کی طلب فرینڈ ریکویسٹ ہے. ایک عورت کہہ رہی جی میں تو نہیں، جی میں نہیں دوستی کرتی، تو یہ جس پہ آپ نے کلک کیا ہے، جو فرینڈ ریکویسٹ بھیجی ہے کہ برائے مہربانی آپ کی عنایت ہوگی آپ میرے دوست بن جائیں. کوئی شخص جو ہے یہ غیرت مند آدمی، وہ کسی کو کہے گا یہ میری بہن کا یار ہے، یہ میری بہن کا دوست. یہ یار پنجابی کا لفظ ہی ہے، دوست یار ایک ہی بات ہے. میری بہن کا دوست ہے، میری بہن کا یار ہے، میری بیوی کا دوست ہے، میری ماں کا یار ہے. کوئی بندہ کو غیرت مند اس کو جو ہے وہ اس تعلق کو برداشت کر سکتا ہے؟ اس لیے نہ اس تعلق کو بنائیں، اور نہ اس تعلق نہ خود بنائیں، نہ اپنے بیٹیوں کو، نہ بہنیں کو نہ کو بنانے دیں، اور نہ بیٹیاں اور بہنیں اس تعلق کو بنائیں. جو اللہ تعالیٰ نے یہ جو مرد اور عورت کے درمیان حیا رکھی ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. اگر یہ چلی جائے گی تو اس کے ساتھ ایمان بھی چلے جاتا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حیا والی زندگی عطا فرمائے، اور حیا کی دولت سے ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہماری بچیوں کو حیا والی اور عزت والی زندگی عطا فرمائے. حضرات گرامی، آج شعبان کی 14 تاریخ ہے. لوگوں نے آج رات جو ہے یہ بڑی اپنی طرف سے عبادات کر کے اور دن کا روزہ رکھ کے بڑی نیکی کرنے کی کوشش کی ہے. حقیقت یہ ہے کہ نیکی وہ ہے جو اللہ رب العزت نے کتاب اللہ میں بتائی ہے، جو حدیث میں آتی ہے. جو اجر کا کام انسان کسی کام کو اجر کا سمجھ کے کرے اور اس کی دلیل قرآن کریم اور حدیث سے نہ ملے، اس کو بدعت کہتے ہیں. دیکھیں، ایک اصول ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز حلال رکھی ہے. ہر چیز کھانے پینے والی ہر چیز حلال ہے، الا یہ کہ اس کی حرمت کی کوئی دلیل ہو. کوئی بندہ کسی چیز کو نہیں کہہ سکتا کہ یہ چیز کھانی حرام ہے، یہ پینی حرام ہے، الا یہ کہ اس کی دلیل ہو. اگر دلیل نہیں ہے تو حلال ہے. عبادت جتنی ہے، عبادات کی جتنی اقسام ہے، وہ ساری کی ساری کرنا حرام ہے، سوائے اس کے جس کی کتاب و سنت سے دلیل ملے. اب یہ جو شب برات جسے کہا جاتا ہے، شب برات سیدھا سیدھا لیلۃ القدر کا ترجمہ ہے. لیلۃ القدر اللہ رب العزت نے رمضان میں رکھی ہے، اسی میں اللہ رب العزت قسمتیں لکھتے ہیں، اسی میں اللہ تعالیٰ نے اس کو خیر من الف شہر کہا ہے. اب یہ جو 14 شعبان کی رات کے بارے میں جو روایات آتی ہیں، وہ کم از کم یہ موضوع ہیں، یہ سخت ضعیف ہیں، ان میں سے کوئی بھی ثابت نہیں ہے. اور پھر اگلے دن کا روزہ رکھنا تخصیص کے ساتھ کہ جی ہم اس کو اجر سمجھ کے رکھیں، میرے بھائیوں، اس سے اجر ملنے کی بجائے گناہ ہی ملے گا. کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے نہیں رکھے ایسے روزے، صحابہ کرام نے نہیں ایسا روزہ رکھا. تو نہ اس دن کو، نہ اس رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا چاہیے. ویسے ہمیشہ کریں اور اس رات میں بھی کریں. ویسے بھی روزے اللہ توفیق دے، یہاں میں 20 کے کو رکھے، 13 14 15 کے نبی علیہ السلام رکھتے تھے. کو رکھتا ہے تو اس روٹین میں یہ بھی رکھ لے، لیکن تخصیص کے ساتھ ہے نہیں، کیونکہ یہ دلیل سے ثابت نہیں ہے. کیوں اللہ کی عبادت سے ہم اگر ثابت ہو تو ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ ہمیں کیا تکلیف ہے؟ وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی فرما برداری کرتا ہے. صرف آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ جس چیز کی دلیل نہیں ہے وہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور کتاب و سنت پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.